The unfortunate thing is, everyone knows whatever is happening, but everyone is pretending as if nothing is happening. That there was political engineering till some time, and probably the perception is that this court was also involved. But what the letter is saying, that is continuing, and this is of utmost importance. आपने जस्टिस अतर मनिल्ला का ये बयान सुना। ये 1 घंटा और 28 से 32 मिनट तक की जो प्रोसीडिंग्स थी आज खुद नोटिस की उन 6 जज साहिबान के ख़त के ऊपर जो हंगामा सारे पाकिस्तान में मचा हुआ है, उस कोर्ट के अंदर क्या बातें हुई उसमें से एक हमने जुमला आपके सामने रखा। इसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बहुत बढ़ाया और बहुत चढ़ाया कि जैसे जस्टिस अतर मनिल्ला ने कोई ऐसी इनकलाबी बात कर दी है जिसके बाद पाकिस्तान के अंदर नई जुडिशल तारीख रकम होगी। अब मसला ये है कि जब आप अदालती और आइनी मामलात को, संजीदा अदालती और आइनी मामलात को एक पतंग की शक्ल दे देते हैं जिसको आप अपनी पॉलिसी के तहत ढील देते हैं और हवा में बुलंद करते हैं, तो वो मामलात फिर और उनके साथ जो मुंसलिक शख्सियात होती हैं वो आपकी आंखों से ओझल होते हुए नज़र आते हैं और उनका जो इमेज बनता है वो एक पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा मैनिपुलेशन का बनता है कि आपके हाथ में डोर है उस पतंग की और उस पतंग के ऊपर जिसकी तस्वीर लगी हुई है वो आसमानों से बातें कर रहा है, लेकिन हकायक से और ज़मीन से वो दूर होते चले जाते हैं। जस्टिस मनिल्ला ने जो बात की इसका सियाको सबाक आपको समझना चाहिए। आज कोर्ट के अंदर बहुत सारी बातें हुई, लेकिन जब हवाला दिया गया एक ऐसे केस का जिसके अंदर मौजूदा चीफ जस्टिस को, जब वो सीनियर प्यूनी जज थे, उनको एक वीडियो के ज़रिए कत्ल की बाकायदा धमकी दी गई और इस वक्त इस शख्स की शक्ल भी आपके सामने है जिसने ये धमकी दी और उस वीडियो को वायरल करवाया गया। जब ये वायरल हो गई तो फिर इसका नोटिस लिया गया। जस्टिस काजी फायज़ ईसा की अहलिया ने इसके ऊपर बाकायदा एक FIR दर्ज करवाई, उसकी दरख्वास्त दी, उसके अंदर लोगों का जिक्र किया कि कौन कौन से लोग मुमकिन तौर पर इसके साथ मुंसलिक हो सकते हैं। ये भी बताया गया कि क्या क्या इसकी इम्प्लिकेशंस हैं। वो इंतज़ामी तौर पर जो काम होना था, जो पुलिस से निकल के FIA के पास गया और FIA के बाद अभी वो केस लटका हुआ है। लेकिन ज़्यादा अहम मामला ये है कि एक सिटिंग सीनियर तरीन जज को बजरिया वीडियो एक कत्ल की धमकी दी जाती है जो उससे कहीं ज़्यादा संजीदा मामला है जो 6 जज साहबान के ख़त के अंदर लिखा गया, जिसके अंदर धमकियां हैं, जिसके अंदर ज़दोकोब करने के वाक़यात दर्ज किए गए हैं, जिसके अंदर अदालती कार्रवाई में इंटरफेरेंस की बातें की गई हैं। वो भी बड़े अहम मामला है, लेकिन एक तरफ से बराह रास्त कत्ल की धमकी है और उसके मवाजने में वो ख़त के मंदरजात हैं जो हमने बारहा स्टेज के ज़रिए आपके सामने रखे। सुप्रीम कोर्ट के अंदर कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स, तौहीन अदालत की प्रोसीडिंग्स शुरू हुई क्योंकि जज को कत्ल की धमकी देना बहुत बड़ी बात है। लेकिन उस वक्त चूँकि तमाम के तमाम लोग एक पेज पर थे और फिर एक पेज टूटने के बावजूद कम अज़ कम अदालत के बाद जज साहिबान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ एक पेज के ऊपर थे, तो इस कत्ल की धमकी के ऊपर तौहीन अदालत की कार्रवाई नामुकम्मल रही। दोबारा दोहराता चलूँ, इस कत्ल की धमकी के ऊपर इस शख्स के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई नामुकम्मल रही। यानी ये वो ओपन एंड शट केस है जिसके अंदर एक शख्स बैठकर एक सिटिंग जज को कत्ल की धमकी दे रहा है और कह रहा है कि फायरिंग स्क्वाड के सामने इसको खड़ा कर देना चाहिए। इसके ऊपर किसी का ज़मीर नहीं जागा, किसी के कलम के अंदर स्याही नहीं भरी गई जिससे वो कोई तहरीर करे ख़त, किसी ने वाविला नहीं बचाया, बार्स ने इसको बहुत ही वाजबी तरीके से टेकअप किया और वो तमाम हुआ जो इस वक्त आपको नज़र आ रहा है, वो तमाम हंगामा जिस वक्त आपको नज़र आ रहा है, मुकम्मल तौर पर नदारत था। आज जब ये इशू उठाया गया तो उसके ऊपर अतर मनिल्ला साहब ने ये कलमात सादर फरमाए कि जी हम प्रिटेंड नहीं कर सकते कि सब कुछ नहीं हो रहा, ये बहुत अरसे से हो रहा। तो हम तो यही गुजारिश करते हैं कि वाक़तन ये बहुत अरसे से हो रहा है, तो इतने अरसे से जिन जिन जज साहबान ने इन तमाम खुराफात को टॉलरेट किया उनका एहतसाब कहाँ पर है? जिन जिन जज साहबान ने इन तमाम मामलात को, कत्ल की धमकियों को अपने ख़िलाफ़ बदतरीन नीयत पर मबनी रेफरेंसेस को, अपनी ख़ानदान की इज़्ज़त को हवा में उछालने के अमल को
انہوں نے برداشت کیا یا انہوں نے وٹنس کیا، ان کو انصاف کب ملے گا؟ بشمول جو سٹنگ چیف جسٹس ہیں جن کے برابر میں عطر اللہ صاحب بیٹھے ہوئے ہمیں بتا رہے تھے کہ وی کانٹ پریٹینڈ. تو اگر آج پریٹینڈ نہیں ہم کر سکتے تو سوال تو یہ بنتا ہے کہ آپ اس وقت پریٹینڈ کیوں کر رہے تھے؟ کیا آپ کو پتہ نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا یہ جو درخواست گئی تھی تھانے میں یا اس کی کارروائی تھی آپ کے سامنے نہیں تھی؟ اور پھر جب آپ کو پتہ ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس بدنیتی پر تحریر کیا گیا، جب آپ کو پتہ ہے کہ فیض آباد دھرنے کی پاداش میں جو ان کے ساتھ ہوا، جو انہوں نے فیصلہ دیا تھا اس کی پاداش میں، اس کی سزا میں ان کو رگیدا گیا، جب آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت کا وزیر اعظم، اس وقت کا صدر، اس وقت کے مشیر جو تمام معاملات کو ہینڈل کر رہے تھے، اس وقت کی تمام اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پر تھی اور اس ریفرنس کو پش کر رہی تھی، جب آپ کو سب کچھ پتا تھا تو تب آپ نے واویلا کیوں نہیں مچایا؟ یعنی اس ملک کے اندر کیا یہ زیادہ اہم ہے کہ لوگوں کو، جج صاحبان کو دھمکیاں دینے کا معاملہ اٹھے؟ کیا یہ زیادہ اہم ہے کہ جج صاحبان کے کام میں انٹرفیئرنس ہو اس مدعے کے مقابلے میں جس میں باقاعدہ قتل کی دھمکی دی جاتی ہے، اس مدعے کے مقابلے میں جس کے ذریعے ایک جج کو سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے ذریعے غلط طریقے سے جاب سے نکالا جاتا ہے، اس مدعے کے مقابلے میں جس کے ذریعے آپ ایک وزیر اعظم کو، اس کی تمام لیگل مشینری کو استعمال کرتے ہوئے، صدر کو استعمال کرتے ہوئے ایک غلط ریفرنس فائل کرتے ہیں؟ دونوں میں سے کون سے معاملات ایسے ہیں جو زیادہ اہم ہیں؟ ہم تو کہتے ہیں کہ تمام معاملات اہم ہیں. کسی سیشن جج کو دھمکی دینا کہ میں تمہیں دیکھ لوں گا، اور کسی سینئر جج کو قتل کی دھمکی دینا، دونوں برابر ہیں، اور بیچ میں جتنے معاملات آتے ہیں وہ سب برابر ہیں. لیکن ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ جو جج صاحبان اس وقت کی مینیپولیشن کے بینیفیشریز تھے، جب ججز نکالے گئے تو انہوں نے ان کی سیٹس آکوپائی کی، جب ججز کو قتل کی دھمکیاں دی تو وہ مکمل طور پر خاموش رہے. وہ تمام ضمیر جو اب جاگ رہے ہیں اس وقت کیوں سوئے ہوئے تھے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے، کیونکہ میں نے ایک اپنے پروگرام میں کہا ہے کہ جب آپ نے کسی زخم پر مرہم رکھنا ہوتا ہے تو آپ کو اس زخم کی تہیں کریدنی ہوتی ہیں. کریدنے کے بعد جب آپ تہ پر پہنچتے ہیں تو وہاں پر جا کر آپ مرہم دھرتے ہیں. اگر آپ نے کریدے بغیر مرہم کو دھر دیا تو زخم کبھی مندمل نہیں ہوگا. زخم کو اگر آپ نے مندمل کرنا ہے تو آپ کو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ جو ہوا، شوکت عزیز صدیقی کے ساتھ جو کچھ ہوا، جن جج صاحبان نے واٹس ایپ کے اوپر کالز لے کر جی آئی ٹیز بنائیں، جن جج صاحبان نے آرمی چیف کے ساتھ، ڈی جی آئی ایس آئی کے ساتھ بیٹھ کر طویل میٹنگز کی اور یہ طے کیا کہ ہم نے ایک پارٹی کے سربراہ کو ملک بدر کروانا ہے، ان تمام ججوں کا احتساب ہونا چاہیے. یہ جج صاحبان جو عینی شاہدین بھی تھے ان تمام واقعات کے، اس خط کے اندر یہ بھی لکھا ہوا ہے نا کہ ان ججز نے جنہوں نے وٹنس کیا ہے اس تمام معاملے کو، ان کو کیسے ری ایکٹ کرنا چاہیے. ان جج صاحبان کو پھر کٹہرے میں کھڑا کرنا چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آج آپ ایک بیان دے کر اپنے آپ کو مشہور کروا لیں اور جو تمام پرانے کارنامے ہیں اس کے اوپر آپ پردہ ڈال دیں. اگر آپ نے اس طریقے سے اس معاملے کو ٹیک اپ کرنا شروع کیا تو یہ زخم کبھی مندمل نہیں ہوگا. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ ذاتی طور پر ان دو معاملات میں انوالو ہیں، ایک قتل کی دھمکی کے معاملے کے اندر اور ایک جو ان کے خلاف ریفرنس کیا، تو شاید اس کے اوپر وہ خود زیادہ زور نہ ڈال پائیں. لیکن دوسرے جج صاحبان فل کورٹ کے اندر جو بیٹھے ہوئے ہیں ان سے ہماری توقع یہ ہے کہ ان تمام معاملات کا احاطہ کریں گے، اور اس کے اندر ان تمام میڈیا کے لوگوں کو بھی لے کے آئیں گے جو بڑھ چڑھ کر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے سر کو، جوڈیشل سر کو، ان کی گردن سے علیحدہ دیکھنا چاہتے تھے، جو ان کی تذلیل چاہتے تھے، اور تمام کا تمام ریکارڈ پہ موجود ہے. تو اگر آپ آج چننے مننے کاکے بن کے کہ جی ہمیں تو پتہ نہیں ہے ماضی کے اندر کیا ہوتا تھا، چلو اس کو چھوڑیں، اس خط کو دیکھیں، اس قسم کا رویہ اپنائیں گے تو معاملات درست نہیں ہوں گے. ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ آپ کے سامنے میں پائی چارٹ جس کو ہم کہتے ہیں، جو گول دائرے کے اندر ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کتنی فیصدیت کس چیز کی ہے، وہ رکھنا چاہتے ہیں، جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو کتنی مشکل ہوئی یا ان کو کتنی محنت کرنی پڑی بنیادی معاملات سمجھانے کے لیے. آج جو ٹاک ٹائم ہے، آج 1 گھنٹہ 32 منٹ پر محیط جو پروسیڈنگز کی، اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو لیڈ کر رہے تھے انہوں نے 40 منٹ خود گفتگو کی. تقریباً 29 منٹ جو ہے وہ اٹارنی جنرل صاحب جو ہے وہ مختلف خط پڑھ رہے تھے. پہلے پریس ریلیز پڑھی سپریم کورٹ کی، پھر
انہوں نے جج صاحبان کا خط بھی پڑھا, پھر کنٹیمپٹ آف کورٹ کے جو لاز ہیں وہ پڑھے, سپریم کورٹ کی کیا جورسڈکشن بنتی ہے وہ پڑھی. وہ 29 منٹ. اطہر منلہ صاحب کا ڈائلاگ جو ہے اٹارنی جنرل کے ساتھ, جنہوں نے یاد دہانی کروائی تھی جب وہ کہہ رہے تھے کہ آپ نے اس مقدمے کے اوپر کیا کام کیا, تو انہوں نے یہ یاد دہانی کرائی کہ آپ نے اس کے اوپر جو کنٹیمپٹ نوٹس تھے اس کا کیا کیا. وہ 5 منٹ بولے. منصور علی شاہ صاحب جو ہیں وہ 3 منٹ, نعیم اختر صاحب 1 منٹ. باقی جو جج صاحبان ہیں ان میں سے 2 نے تو وہ نہیں بولے, مسرت ہلالی صاحبہ اور جسٹس ضیاء. شہزاد شوکت صاحب 4 منٹ بولے, جسٹس مندوخیل جو ہیں وہ 2 منٹ اور جسٹس نعیم اختر 1 منٹ. اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو ابھی بھی اپنا دامن صاف رکھنے کے لیے اور کورٹ کی نیوٹرلٹی ثابت کرنے کے لیے کتنی وضاحتیں دینی پڑتی ہیں. یہ وہ ماحول ہے جس کے اندر آپ توقع کرتے ہیں کہ جج صاحبان کے اوپر دباؤ نہ آئے. جوڈیشری کے اوپر جو دباؤ ہے وہ جوڈیشری کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں کی وجہ سے ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو نظریہ ضرورت کے تحت اپنے اوپر آنے والے دباؤ کو اپنے ایڈوانٹیج کے لیے استعمال کرتے ہیں, اور جب وہ ایڈوانٹیج لے لیتے ہیں تو پھر جوڈیشل انڈیپینڈنس کے چیمپئن بن جاتے ہیں.